السلام علیکم ناظرین، ایک بار پھر جہارا میموریل ٹرسٹ، میری جہارا اور میں آپ کی خدمت میں چھوٹی چھوٹی باتیں، میرے تجربے، آبزرویشن، کچھ نصیحت اور کچھ میں نے جو سیکھ لیا وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ شاید جو میں کہہ رہی ہوں آپ کی زندگی میں بھی اسی طرح سے کچھ آیا ہو اور آپ نے اس کو کیسے ڈیل کیا ہے یا کیسے ڈیل کرنا ہے، شاید ایک دوسرے سے سن کر تو کوئی بہتر راستہ نکال لے۔ آج کا ٹاپک جو ہے وہ ایک ایسا ٹاپک ہے جن کو دل کی لگی ہوگی ان کو سمجھ آئے گی، اولاد کا ہونا نہ ہونا۔ ہمیشہ سنتے آئے کہ اللہ دے کر بھی آزماتا ہے، لے کر بھی آزماتا ہے، اور یہ دعا کریں کہ اگر اللہ دیتا ہے تو تندرست اولاد دے، ایک اولاد جس میں کوئی بھی ایک نارمل سٹینڈرڈ کے حساب سے تھوڑی سی بھی کمی رہ جائے تو وہ لخت جگر، دل جان کا جو ٹکڑا ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک، زندگی کا مقصد، ماں باپ کے لیے تو وہی رہتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ ایک قلق رہ جاتا ہے ڈیپ ڈاؤن۔ بہت سے لوگوں کو میں ان دنوں میں ملی اور اتفاق مجھے نہیں پتا کیا وجہ ہوئی کہ بہت زیادہ ملاقات ان لوگوں کے ساتھ ہوئی جن کی اولاد نہیں، کئی سال ہو گئے شادی کو، شادی نہیں ہو رہی اور ہو ہی گئی فائنلی، اور جب ہو گئی تو اولاد نہیں ہو رہی، کئیوں کی چھوٹی عمر میں شادی ہو گئی، اولاد نہیں ہو رہی، 3 سال گزر گئے، 4 سال گزر گئے، 10 سال گزر گئے، 20 سال گزر گئے، اور اس میں پریشر جو ہے دونوں طرف سے، ایک اپنی طرف سے اور ایک یا میکے کی طرف سے، اپنے پیرنٹس کی طرف سے یا ان لاز کی طرف سے، اور اس میں فرق قسم کے ریاکشنز ہیں۔ کئی ایسی بچیاں ہیں وہ لوگ سوچتے ہیں زیادہ تر کہ نہیں، آدمی میں تو کوئی غلطی نہیں ہو سکتی، کوئی پرابلم نہیں ہو سکتی، ان کی ایبلٹی پوری ہے، کیونکہ یہ بہت بڑا ایگو کا مسئلہ ہے مرد کے لیے، یہ جو ایک قبول کرنا کہ جی اولاد اس لیے نہیں ہو رہی کہ مرد میں ایبلٹی نہیں ہے، تو یہ آپ اب شاید نئی جو جنریشن ہے وہ ایکسیپٹ کرنے لگ گئی ہے کہ یہ ہو سکتا ہے، لیکن پچھلے چند سالوں میں تو مجھے یہ یاد ہے کہ کوئی شاذ و نادر ایک کوئی ایسے ہی پیرنٹس ہوں گے جو سمجھتے ہوں گے کہ بیٹے میں ایبلٹی نہیں ہے۔ خیر یہ ایک بات ہے۔ دوسری طرف یہ کہ کئی دفعہ لڑکی کے ماں باپ بہت پریشرائز کرتے ہیں اگر اولاد نہیں ہو رہی، اسپیشلی ذمہ داروں میں، جو مجھے سمجھ آئی ہے، غلط بھی ہو سکتی ہوں، کہ آپ نے اگر اولاد نہیں ہے تو ایک تو اولاد لے کے پالنا نہیں ہے، یا واپس آ جائے، چھوڑ دیں تاکہ وہ کہیں اپنے کسی فیملی کے بچے کو اڈاپٹ نہ کر لے، تاکہ پراپرٹی کہیں فیملی سے باہر نہ جائے، طلاق لے کے لڑکی گھر آ جائے۔ نہیں تو پھر ساسو ماں جو ہے وہ تو کودتی پھرتی ہیں، وہ تو کہتی ہیں کہ میں اپنے بیٹے کی دوسری شادی کروں گی۔ کسی کا واقعہ میں نے سنا کہ وہ ان کی وائف بہت ڈومینیٹنگ تھی اور انہوں نے چھپ کر شادی کر لی، اب وہ بیلنس ہی نہیں کر پا رہے۔ تو اگر کہیں دوسری شادی، ہمارے معاشرے میں ذرا مشکل ہے دوسری شادی کو ایکسیپٹ کرنا، چھپ کے بہت سے السٹ ریلیشنز ہو جاتے ہیں، اس طرح کے رابطے اور غلط قسم کے مراسم وہ لوگ ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، اور مرد اس طرح کرتے ہیں، مرد تو ہوتے ہی ایسے ہیں، کوئی بات نہیں، کوئی نہیں، یہ چیز ایکسیپٹیبل ہے، لیکن دوسری شادی نہیں اولاد کے لیے۔ تو یہ ہر کوئی فرق طرح سے ریئیکٹ کرتا ہے۔ شاید اگر کسی وجہ سے مجھے بھی ایسے وقت سے گزرنا پڑتا تو میرے خیال میں کہ میں دوسری شادی ایکسیپٹ کر سکتی، کہ ہمیں عادت نہیں ہے۔ لیکن ٹاپک جو ہے وہ میں اس کی طرف آ رہی ہوں جو میں سمجھانا چاہ رہی ہوں کہ میں چند دن ایک بچی کو ملی، انتہائی خوبصورت، میاں بیوی میں بہت پیار، سسرال بھی بہت چائیں سنبھالنے والا، میکا بھی، لیکن وہ بچے خود اپنے ہی یوں کہنا چاہیے طور سے ڈپریسڈ۔ تو بچی نے بات کرتے ہوئے میں نے چہرہ دیکھا، میں نے کہا کہ آپ بہت ڈپریسڈ ہو کیا اولاد نہ ہونے کی وجہ سے؟ تو انہوں نے کہا جی پھر ہم بات کریں گے آنٹی، پھر کریں گے بات آپ سے۔ تو ہاں بالکل یہی ہے،
لیکن میں ضرور بات کروں گی. میں اپنے آپ کو بڑا ریڈنڈنٹ فیل کرتی ہوں. ریڈنڈنٹ کا مطلب ہے بیکار. ایکچولی اس ویڈیو کی وجہ بھی وہ لفظ بنا. مجھے بہت رنج ہوا اور میں نے سوچا کہ سمجھانے کی کوشش کی کہ اللہ نے خود کہا ہے کہ میں نے کوئی چیز بیکار نہیں بنائی. تو کیا اگر اولاد نہیں ہوئی تو کیا عورت ریڈنڈنٹ ہو جاتی ہے, بیکار ہو جاتی ہے؟ یہ کہاں سے آئی سوچ؟ کیا کوئی اپنی زندگی گزار نہیں سکتی؟ اور اسلامک لحاظ سے اسی طریقے سے, ایک لاجیکل طریقے سے, اوپن طریقے سے اڈاپشن بھی ہو سکتی ہے. اور بہت سے ایسے گھرانے ہیں جو اپنے بچوں کو سنبھال نہیں سکتے, ان کے اوپر وہ خرچہ برداشت نہیں کر سکتے, لیکن ایک اسلامک طریقے سے کیوں نہ لے لیا جائے تاکہ دونوں کا ون ون ہو جائے, اور ایک نہیں 2-4 ہو جائے. تو جب اس نے یہ ریڈنڈنٹ کہا تو مجھے سچی بات ہے بہت تکلیف ہوئی, اور میں نے سوچا کہ میں میرا مالی جو ہے اس کا 22 سال کے بعد بیٹا ہوا, 22 ایئرس. میری اپنی بڑی قریبی دوست ہے, ایک بہت بڑی سیلیبریٹی ہے. آفٹر 11 ایئرس, 11 سال کے بعد میرے اپنے ارد گرد بہت سے ایسے لوگ ہیں, 4 سال, 5 سال, 6 سال, 10 سال, تو ایسا وقت گزر جاتا ہے. اور میں صرف اس گزارش کرنے کے لیے یہ آج ویڈیو کی ہے, اللہ پر توکل رکھیں. ہم کہہ دیتے توکل, بھروسہ, آئی ڈیپینڈ آن گاڈ, آئی لیو اٹ گاڈ, اللہ مالک ہے, لیکن ہم کہتے ضرور ہیں لیکن دل سے یہ نکلتا نہیں ہمارے. اگر دل سے یہ آواز نکلے تو ہمیں کوئی فکر ہی نہ ہو, نہ خاوند کو فکر ہو, نہ ساس کو فکر ہو, نہ سسرال والوں کو, نہ میکے والوں کو, نہ لڑکی کو, کہ اللہ مالک ہے. جب اس نے بار بار یہ کہا قرآن میں, آپ نے بھی پڑھا کہ اس کے حکم کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہلتا, اور اس کے علم میں ہوتا ہے کہ جہاں کہیں بھی دور نزدیک کوئی بھی جنبش بھی ہوتی ہے, حکم بھی اس کا ہوتا ہے اور علم بھی اس کو ہوتا ہے. تو اگر ایسی بات ہے تو کیا وجہ ہم کیوں پریشان ہو جائیں؟ ہم اپنی زندگی کو لوگوں کے فلاحی کام میں گزاریں, ہم اپنا کوئی بزنس شروع کر دیں, ہم گھر میں ہی کچھ اس طرح سے کریں کہ کسی کو ہمارے سے فائدہ پہنچے. کیا وجہ ہے کہ ایک اولاد نہ ہونا بالکل بہت بڑی نعمت ہے. میں خود کہتی ہوں کہ مدرہڈ از دا بیسٹ گفٹ دیٹ گاڈ ہیز گیون ٹو اے وومن, اینڈ فادرہڈ. اور جو گھروں میں پیٹس پالتے ہیں, پالتو جانور, کتا ہے, بلی ہے, طوطے اور چڑیاں, یقین کریں بچوں کے اندر جو ایک والدین کا ہونے کا جذبہ ہے, مدرہڈ کی فیلنگ ہے, وہ اجاگر ہو جاتی ہے. تو یقیناً پیٹس کا پالنا مدرہڈ, فادرہڈ اور مدرہڈ بیسٹ گفٹ ہے. لیکن اگر ایسا نہیں ہماری زندگی میں تو کیا ہم اللہ کو بس ایک لپ سروس دیتے رہیں گے, اللہ توکل کہتے رہیں گے؟ نہیں, اس پہ یقین کرنا ہے. اور بہت سی اس طرح کی کہانیاں آپ نے بھی پڑھی ہوں گی. ایک بہت مشہور کہانی تھی کہ بہت ہی بادل گرج رہے تھے اور وہ ٹیکسی لے کے وہ ایئرپورٹ سے جس کسی گاؤں جانا تھا, ایک ڈاکٹر تھا, اور رستے میں جب گاڑی خراب ہوئی تو وہ گھر کے آگے گیا, ٹایا تو اندر بہت ہی وہ غریب لوگ تھے, بچہ بہت ہی زیادہ بیمار تھا, اور وہ انہوں نے کہا کہ ہم تو کر ہی نہیں سکتے تھے کچھ بھی, بچہ مرنے کے قریب تھا, لیکن وہ دوائی سے, ڈاکٹر سے بچ گیا. اسی طرح آپ نے ایک اور کہانی سنی ہوگی, اس قدر کہ ایک بچہ سا تھا, وہ ایک دکان پہ جا کے کھڑا رہتا تھا. اس آدمی کی دکان پہ اتنے پیسے نہیں ہوتے تھے تو بیوی روز سودا لکھ دیا کرتی تھی. خیر وہ بچہ جو تھا وہ دیکھتا رہا, کچھ نہ کچھ کھا لیتا تھا, اور وہ چلا گیا, بڑا ہو گیا. ایک دن, بہت دیر کی بات ہے, یہ اس جو بزرگ تھے, یہ دکان چلاتے تھے, ان کو بیوی روز گھر کا سودا لکھ دیا کرتی تھی. تو ایک دن انہوں نے نیچے لکھا بیٹی کا جہیز. تو جب آ کے وہ
لسٹ کھولی تو بڑے پریشان ہوئے کہ روز تو میں اتنا کما لیتا ہوں کہ گھر پہ دال آٹا چینی پتی میں لے جاتا ہوں، لیکن یہ تو جہیز بیٹی کا، انہوں نے آگے لائن کمپلیٹ کر دی، یہ اللہ کا کام ہے، اللہ جانے اور وہ جانے، یہ کر کے فولڈ کر کے رکھ دیا۔ اور جو بھی سامان بیوی نے لکھا تھا گھر لانے کے لیے، جو ان کی بکری ہوئی اس میں سے لے کے وہ مسجد چلے گئے۔ مسجد سے جب آئے تو باہر ایک ینگ اونچا خوبرو جوان ایک بڑی ساری گاڑی لے کے کھڑا ہوا، اور اس نے کہا کہ بڑی میاں میں یہاں آیا کرتا تھا جب میں 14-15 سال کا تھا، اور مجھے ڈھونڈتے میں آپ کو کافی دن لگے، آپ نے شاید دکان یہاں کر لی ہے یا گھر، تو میں کچھ بھول گیا تھا، لیکن مجھے پتہ چل گیا تو آج میں یہاں آیا ہوں۔ تو خیر وہ انہوں نے بڑی اچھی طرح ملے اور بہت پیار محبت، اور انہوں نے کہا بڑے میاں نے کہ بیٹا میں آپ کو کچھ دے دوں، کچھ لے جاؤں، کہ نہیں میں آپ سے ضروری بات کرنے آیا۔ انہوں نے کہا کہ میری شادی ہو گئی ہے، میرے بچے بھی ہیں، تو میری ایک بہن، وہ باہر رہتے تھے تو وزٹنگ پہ آئے ہوئے تھے، تو میری ایک بہن اس کے بیٹی تھی ایک، تو میں اس بہن کو بہت سپورٹ کرتا تھا، اور جو بھی دینا لینا بہن کو میں کیا کرتا تھا۔ تو بہن کی بیٹی جب جوان ہوئی تو ہم نے اس کی ساری پڑھائی وغیرہ سارا کچھ اپنے ذمہ لیا، اور میں آیا ہوں ان دنوں میں اس کی شادی کے لیے، تو اس کو 2-3 دن پہلے بہت تیز میننجائٹس ہوا، گردن توڑ بخار جس کو کہتے ہیں، گردن توڑ بخار ہوا، اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ اب ہم نے سارا جہیز بنایا ہوا، تو میں سوچتا تھا کہ جب میں 15 سال کا تھا تو میں ذکر سنا کرتا تھا کہ آپ کی بیٹی بھی تھی، تو میں پوچھنے آیا تھا، اور یہ سوچتا ہوا کہ اگر تو آپ کی بیٹی کی شادی ہو گئی ہے تو چلے میں ہر مہینے دیا کروں گا، نہیں ہوئی آپ کی بیٹی کی شادی تو میں اس پہ کر دوں، جو بھی کر سکتا ہوں، کیونکہ میں نے ارادہ کیا ہے کہ جو ہم نے جہیز اس بچی کو دینا تھا اب ہم اس کو نہیں دیں گے، اور مجھے سب سے پہلے آپ کی بیٹی کا خیال آیا۔ اب آپ سوچیں، میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے سن کے کہ وہ بڑے میاں رو پڑے، کہنے لگے یہ بیٹا دیکھو چٹ، یہ اس کے اوپر سارا لکھا ہوا سودا، اور نیچے لکھا ہوا ہے بیٹی کا جہیز، اور میں نے آگے لکھ دیا یہ تو اللہ کے کام ہے، اللہ جانے، اور آپ نے آ کے مجھے یہ بتا دیا۔ تو یہ اللہ پر توکل رکھیے، نفل پڑھے، تسبیح پڑھے، الحمد پڑھے، آپ کے پاس بہت کچھ ہے، اور پھر جب آپ اولاد کی دعا مانگے، خدا را دعا مانگے تندرست کی، کہ آپ کی اولاد این مین بالکل تندرست ہو۔ کیوں؟ میں خود اس میں سے گزر چکی، میری اپنی فیملی میں یہ اس طرح کے 1-2 کیسز ہوئے ہیں، اور بہت تکلیف ہوتی ہے۔ اس لیے چھوٹی سی گزارش، نفل پڑھے، اللہ پہ چھوڑ دے، آپ کے دل سے آواز آنی چاہیے، آپ کو تو فکر نہیں ہونی چاہیے، اللہ نے اگر وہ نہیں دیا تو کمپنسیٹ کرے گا، بہت کچھ اور دے گا، اور ضد نہ کرے، اس کے لیے کوئی غلط طریقے نہ استعمال کرے، ہاں علاج کرے، کوشش کرے، اللہ نے کہا ہے، لیکن کوئی ایسی بات نہ کرے کہ کہیں اگر ہو بھی جائے تو پھر اللہ لے لے۔ اللہ پہ چھوڑ دیجئے، آپ کا حامی و ناصر ہو۔